بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز حضرات، ہم سب پچھلے 1.5 ہفتے سے 24 گھنٹے خبروں اور سوشل میڈیا پر مجبور شہریوں کے قتل کی داستان سن اور پڑھ رہے ہیں۔ بمباری اور اس سے ہونے والی تباہی اور اموات، جس میں بچے بڑی تعداد میں شامل ہیں، اس کی ہولناک تصویر ہر روز کئی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے امن پسند لوگوں کو یہ حیرت بھی ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں جو اپنے آپ کو امن پسند حکومت کہلانے کا شوق رکھتی ہیں، ان کا کوئی خاص نتیجہ خیز رد عمل فلسطین کے لیے کیوں نہیں ہے، جبکہ ان کے عوام کی تمام تر ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ۔ مزید برآں ہم میڈیا کی طرف سے ہر روز صریح جھوٹ سن اور پڑھ رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طاقت کی دیوانگی میں غاصب حکومت اپنی تشدد پسند فوج کے ساتھ یہ چاہتی ہے کہ نہ صرف قتل کیا جائے بلکہ اسے پوری دنیا کو دکھایا جائے اور دکھا کر یہ بھی ثابت کیا جائے کہ مقتول نے اپنا قتل خود کیا ہے۔ ان سب کو دیکھ کر ایک مومن کے دل میں جو شعور پیدا ہوتا ہے وہ غصے کا بھی ہے، ندامت کا بھی ہے، حمیت کا بھی ہے، غیرت کا بھی ہے، مجبوری کا بھی ہے، بے بسی کا بھی ہے اور جرأت کا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس جرأت کا، اس غصے کا، اس تکلیف کا کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ غصہ، یہ ناراضگی، یہ سب فطری شعور ہیں اور صحیح ہیں۔ ہمیں اس شعور سے دنیا کو اسلام پر مبنی مبادات کے حق کو دکھانا ہے۔ ہمیں خوب یاد رکھنا ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سیکھیں کہ ایک مسلمان اپنی جرأت، اپنے غصے، اپنے دکھ اور اپنی تکلیف کو کیسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چینلائز اور استعمال کرتا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں اس طریقے کو تلاش کرنا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کا ذریعہ اور سبب ہو۔ یہ مناسب وقت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نگاہ ڈالیں۔ ہم پائیں گے کہ آپ ایک بے پناہ خوبصورت کردار کے شخص تھے۔ آپ نرم مزاج تھے، خوش مزاج تھے اور آپ خود کے لیے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ناراض بھی ہوتے تھے، خاص کر ایسے لوگوں سے جو اللہ کی حد سے تجاوز کرنے والے ہوں۔ دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہو اور خاص کر کے ابھی جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اسے دیکھ کر اگر ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدل رہی ہے تو ہم بیمار ہیں، ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ خوب یاد رکھیے، اسلام ایک صالح نیت اور صالح عمل چاہنے والا امن پسند دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت اور حیات اس لیے بنائی تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی منکر غلط ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مومن کا ہر کام عبادت ہو سکتا ہے اگر اس میں دو چیزیں شامل ہوں، پہلی نیت صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسری چیز عمل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم غصے کے جذبات کو سمجھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی طاقت پیدا کریں۔ اگر ہمارا دل غصے سے عاری ہے تو یہ بزدلی ہے، اور اگر ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصے پر قابو نہ کیا تو یہ ظلم ہے، اور یہ دونوں اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ ہمیں ان تمام شعور و جذبات کو سمجھنا ہے جس سے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں خلیفۃ الارض ہونے کے ناطے حق قائم کر سکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عادل ہیں اور عدل پسند فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں عدل قائم ہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ شعور جو ہمارے اندر آ رہا ہے اس سلسلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت ہو، غصہ مت ہو، غصہ مت ہو۔ کئی دفعہ ان رجلا قال یا رسول اللہ اوصنی فقال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب اخرجہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو اسے وضو کرنا چاہیے، اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح غصے کے جذبات اور شعور عدل کے قیام کے لیے ضروری ہیں تو اسی طرح غصے کو منضبط کرنا بھی بے پناہ ضروری ہے۔ یہ سمجھنا بے پناہ ضروری ہے کہ غصے کا استعمال اللہ کی رضا، ظلم کو ختم کرنے اور حق کو قائم کرنے کے لیے کیا جانا ہے، نہ کہ غصے میں بہہ کر تخریب کاری کرنی ہے۔
اگر ہمارے جذبات اور ہمارے شعور اللہ کے لیے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے وسائل استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے اعمال کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوں۔ ہمیں ہر عمل سے پہلے یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا یہ عمل اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ ہمیں یہ خوب سمجھنا ہوگا کہ اسلام حق اور عدل کا دین ہے، انتقام کا نہیں، خاص کر کے اگر انتقام عوامی ہو۔ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے شعور اللہ کی امانت بھی ہیں اور مسئولیت بھی ہیں۔ ان کے غلط استعمال سے نہ صرف ہماری ذات پر آنچ آتی ہے بلکہ امت خطرے میں پڑتی ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی پر سوالیہ نشان لگتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت اور عمل کو صاف رکھیں اور اللہ کی ہدایت کے مطابق کام کریں۔ اکثر لوگ اور قومیں غصے اور جذبات میں اس دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں جہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے لیے قانون کا دائرہ بنا دیا ہے۔ اسلامی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی کام کرنا اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتے۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اسلام میں نتائج ذرائع کا جواز نہیں بنتے۔ اسلامی فکر اور دوسرے افکار میں یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ آج جب ہم ٹی وی کھولتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں یا ریڈیو سنتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کبھی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، دوسرے افکار کے پاس کوئی قید نہیں، کوئی حد نہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے حد مقرر کر دی ہے، ہمیں ہمارے اصول دے دیے ہیں، ہمارا قانون ہمیں عطا کر دیا ہے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جنگ احد کا، کہ جب تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور پہاڑ پر چڑھنا پڑا تو مشرکین نے خوشی کے نعرے بلند کرنا شروع کیے اور اس میں انہوں نے صحابہ کرام کو نام سے للکارا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نعروں کا کوئی جواب نہیں دلوایا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اپنے اصنام کو ملایا اور مسلمانوں کے شہداء کے متعلق بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنی جگہ پر قائم رہتے ہوئے جواب دینے کو کہا تو صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور کہا کہ ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے مردے جہنم میں۔ یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو موت کے منہ میں نہیں ڈھکیلا اور ان کے غصے اور جذبات کو صحیح رخ دیا۔ دوسرے موقع پر جب کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بجائے سلام کے جیسا ایک لفظ استعمال کیا جس کے معنی موت کے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ویسا ہی جواب اسے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا کہ اللہ کو رحم دلی پسند ہے، اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ کہا جائے اور تم پر بھی۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت
استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة بل عليكم السلام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت ألم تسمع ما قالوا، قال قد قلت عليكم۔ یہ دو واقعات بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح حلم، حکمت اور صبر سے تدبیر کرنا ہے۔ ہمیں حقیقتاً ہم آہنگی کی طرف کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اور تعاون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اجتماعی ذہنیت پیدا کر سکیں اور اجتماعی طور پر عمل کر سکیں۔ یہ وہ کام ہے جو واقعی اہم ہے تاکہ دیر پا تبدیلی لائی جا سکے۔ ہمیں اسلامی اخوت اور شرعی طور پر اسلامی نظام کے تحت جماعت بنا کر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی رحمت و برکت ہماری نیت و عمل دونوں میں آ سکے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب امت جاگ رہی ہے، یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے جذبات کو صحیح طریقے سے اللہ کی اطاعت میں لگائیں اور اللہ سے ہدایت مانگیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ایمان کو جگہ دیں اور اپنے ہر عمل سے اللہ کو نصرت دیں تو یقیناً مسلمانوں کے دن کو پلٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ہمیں یہ خوب سمجھنا پڑے گا کہ ان آیات اور ان احادیث کو بعض لوگ بزدلی، خاموشی اور لاپرواہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اندرونی تبدیلی کے نام پر لگاتار خارجی چپت کھاتے رہیں، لیکن ہمیں یہ خوب سمجھنا ہوگا کہ اندرونی تبدیلی کے بغیر اللہ تبارک و تعالی قوم کی حالت نہیں بدلتے، اور اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت تبدیل نہ کر دیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر سماجی تحریک کو اسی کے لوگ اپنی کمیوں کی وجہ سے تباہ کر دیتے ہیں۔ سماجی تحریک اکثر یا تو تخریب کاری کا شکار ہو جاتی ہے یا پھر اخلاقی بے راہ روی کی وجہ سے مٹی میں ملا دی جاتی ہے، یا پھر اسے رشوت دے کر یا یرغمال بنا کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں کہ ہم یرغمال نہیں بنیں گے؟ کیا ہم تیار ہیں کہ ہم رشوت نہیں لیں گے؟ کیا ہم اخلاقی بے راہ روی سے خود کو بچا پائیں گے؟ ان کاموں کو کرنے کے لیے اللہ پر مکمل اعتماد اور پورا توکل چاہیے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لازمی جز کو دل سے قبول کرنا ہوگا۔ اگر ہم 5 وقت کی ظاہری عبادت نہیں کر پا رہے تو اس کے درمیان جو اللہ نے عبودیت کا تقاضا رکھا ہے اسے ہم کیسے کر پائیں گے، اور جب اسے نہیں کر پائیں گے تو کامیابی کی امید کیسے ہوگی؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ اگر آج ہم غزہ میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تو ان کے کل کے لیے ہم آج ہی سے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ ہم آج تمام بھید بھاؤ کو نہ کہہ سکتے ہیں، ہم آج تمام فرقہ واریت اور ذات پات کو نہ کہہ سکتے ہیں، ہم آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر تمام مسالک کے جھگڑوں سے اوپر اٹھ سکتے ہیں، ہم آج فلسطینی بھائیوں کے لیے نشہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم آج فلسطینی بہنوں کے لیے اپنی بہنوں کو وراثت کا حق دے سکتے ہیں، ہم آج جھوٹ بولنا چھوڑ سکتے ہیں، غیبت کرنا چھوڑ سکتے ہیں، ہم آج عربی پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، اسلام کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آپ ان کے لیے تیار کریں قوت کا وہ سامان جو آپ کی استطاعت میں ہو۔ ہم آج سے اپنی روح، اپنے قلب، اپنے جسم کو مضبوط اور قوی بنانا شروع کر سکتے ہیں، مہارات پیدا کرنا شروع کر سکتے ہیں، صلاحیتیں جمع کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ فلسطین کے لیے آج سے ہم ان کاموں کو کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہر اچھے کام کے بعد، ہر نماز کے بعد اور خاص کر تہجد میں فلسطین کے لیے دعا کریں۔ نمبر 2، سن 1880 سے لے کر اب تک فلسطین کی تاریخ کو پڑھیں اور مثبت طریقے سے تمام لوگوں کو اس سے باخبر کریں۔ مسئلہ فلسطین پر اعلان پاپے، نارمن فینکلیسٹن، ایڈورڈ سعید، اسما عبدالہادی، غادی کنامی، اے وی شلم، جان پیلگر نے عمدہ اکیڈمک کام کیا ہے۔ نمبر 3، سوشل میڈیا پر نفرت اور منفی باتوں کا جواب حقائق اور دلیل سے دیں اور جھگڑا ہرگز نہ کریں، غلط بیانی اور بد زبانی ہرگز نہ کریں، ورنہ نفرت پھیلانے والوں اور نفرت سے لڑنے والوں میں فرق نہیں رہ جاتا۔ ہر منتخب عہدیدار اور بیوروکریٹ سے بات کریں اور انہیں فلسطین پر حکومت ہند کا تاریخی موقف اور اسرائیلیوں کے مظالم سے آگاہ کریں۔ فی الحال کسی طرح کے رسدی تعاون کا راستہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے مظلوم اور ستم رسیدہ بھائیوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں اور موقع فراہم ہوتے ہی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔